اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ عزیز دوستو، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام جب اللہ کے نافرمان مشرک بادشاہ اور اس کی قوم نمرود تک پہنچایا تو نمرود نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا۔ عزیز دوستو، حضرات محترم، یہ سارا معاملہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ اللہ کے حکم سے گلے گلزار بن گئی، اور جب نمرود نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہارے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے نظر مانتا ہوں اور اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ جواب دیا کہ اللہ رب العزت کو تمہاری کسی قربانی کی ضرورت نہیں، جب تک تم اللہ تعالی کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لے آتے، بتوں کی پوجا نہیں چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی نیکی اور تمہارا کوئی کام اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، دلی طور پر نمرود یہ جان چکا تھا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اسے معلوم تھا کہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرنی پڑے گی، اور اس کی جو سرداری ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ نمرود کو اور اس کی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو تصور اور جو پیغام پہنچایا، ہمیشہ نمرود اور اس کی قوم نے اس کو ٹھکرایا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو یہ کہتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو جب نمرود نے یہ بات سنی تو نمرود نے اپنے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ عزیز دوستو،
نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ عزیز دوستو، جب نمرود اور اس کے پجاریوں نے اور اس کے درباریوں نے جب یہ بات سنی تو وہ دنگ رہ گئے اور اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نمرود اپنی حد سے گزر چکا تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، تو اللہ رب العزت کا عذاب اس پہ آنا تھا۔ عزیز دوستو، اللہ کی نافرمانی، شرک اتنا عام ہو گیا کہ اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم پہ آنے لگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر گئے، تو پھر اللہ نے مچھروں کا عذاب اس قوم پہ بھیجا۔ تاریخ کی کتابوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مچھر تعداد میں، اتنی زیادہ تعداد میں ان کے جٹھے آسمان پہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ چھپ جاتی تھی، سورج اس میں چھپ جاتا تھا جس طرح بادلوں میں سورج چھپ جاتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں مچھروں کا عذاب آیا اور ان مچھروں نے نمرود کی قوم کو کاٹ کاٹ کے ہلاک کر دیا اور ان کا گوشت تک کھا لیا۔ عزیز دوستو، خدائی دعویٰ کرنے والا نمرود ایک چھوٹا سا مچھر، اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ نمرود کی ناک سے اس کے دماغ میں چلا جائے۔ عزیز دوستو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مچھر جب نمرود کی ناک سے اس کے دماغ میں پہنچ گیا تو وہ اس کے دماغ میں جا کے ٹھہر گیا۔ اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہ بنبناتا تو نمرود اپنے سر پہ زوردار تمانچہ مارتا، تب جا کے اس کو آرام ملتا۔ اس مقصد کے لیے نمرود نے اپنے درباری کو، شاہی ملازم کو اپنے پاس بلایا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد اس کے سر پہ ضرب لگائی جائے تاکہ اس کو آرام ملے۔ عزیز دوستو، کرنا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا یہ مرض بڑھتا چلا گیا اور کسی بھی طبیب کے پاس اس کا علاج نہ تھا۔ فرعون نے، نمرود نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو بیچ چوراہے میں جا کے بٹھا دے اور لوگوں کو یہ حکم دے کہ جو بھی وہاں سے گزرے اس کے سر پہ زوردار جوتا مارے۔ عزیز دوستو، بیچ چوراہے میں خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کو بٹھا دیا گیا اور عام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی بادشاہ کے پاس سے گزرے اس کے سر پہ ضرب لگائے، اس کے سر پہ جوتا مارے۔ تو جو ہی نمرود کے سر پہ جوتا لگتا تو اس کو آرام محسوس ہوتا، حتیٰ کہ جوتے کھا کھا کے اس نمرود کی غضبناک موت واقع ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا عذاب تھا جو اللہ نے بتانا تھا کہ ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک مچھر
جس نے اتنی بڑی قوم کو اور اتنے بڑے بادشاہ کو جو خدائی دعویٰ کر رہا تھا، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔